السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس کہانی کا دوسرا یعنی کہ آخری حصہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، شکریہ۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر موبائل ہاتھ میں گھماتی ہنا تو لاپرواہی سے اندر چلی گئی، لیکن حلیمہ بیگم کے لیے نئی پریشانی چھوڑ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ بڑی آپا اس بات کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گی، اور ہوا بھی یہی۔ جبھی انہوں نے فوراً احمد کو فون کھڑکا دیا۔ احمد، دیکھا تمہاری بیوی نے کیسے تنگ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ ارے جب تم نے رمیز کے موٹر سائیکل کے پیسے بھجوائے تو پھر اس نے کیوں 15,000 بچے کی ہتھیلی پر رکھے؟ کیا بتاؤں کتنا دل برا ہوا ہے میرے بچے کا، 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ آواز میں سوز بھرے آپا بیگم نے احمد کو غصہ دلانے کی ٹھیک ٹھاک کوشش کی، لیکن جواب ان کی توقع کے خلاف تھا۔ جبھی حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے نہیں آپا، حلیمہ کو میں نے خود کہا تھا، دراصل میرے پاس ابھی یہی رقم تھی، اور ہنا کا نتیجہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا شاندار آیا ہے۔ اس نے بھی مجھ سے کمپیوٹر کی فرمائش کی تھی، بلکہ اب تو اس کی ضرورت بھی ہے۔ فرسٹ ایئر میں کمپیوٹر جو رکھ رہی ہے، بڑی سمجھدار بچی ہے میری۔ پاس ہونے کا تحفہ لیا بھی تو ضرورت کی چیز، ورنہ رمیز کی طرح اگر موبائل وغیرہ لے لیتی یا کپڑے جوتوں پر خرچ کر دیتی تو کمپیوٹر تو پھر بھی مجھے لے کر دینا ہی تھا۔ احمد کے لہجے میں ہنا کے لیے جو محبت تھی اس نے آپا بیگم کو گویا کانٹوں پہ لوٹا دیا۔ وہ ساری عمر بھائی کے کان بھرتی رہیں تاکہ وہ اپنی بیوی اور بچیوں سے بدظن رہے اور ان بہنوں کی ہتھیلی گرم کرتا رہے، لیکن اب اس کل کی لڑکی نے باپ کو نہ جانے کیا گیدڑ سنگی سنگائی تھی کہ وہ ساری محبت جو کل تک بہنوں اور ان کے بچوں پر لوٹائی جا رہی تھی، یک لخت اس کا رخ احمد کی اپنی اولاد کی طرف ہو گیا تھا۔ یہ ایسا جھٹکا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ان سے کچھ بولا ہی نہ گیا، جبکہ احمد ان کی کیفیت سے بے خبر الوداعی کلمات کے بعد فون رکھ چکا تھا۔ ہنا، دیکھنا ذرا دروازے پر کون ہے؟ مسلسل بجتی گھنٹی پر کپڑے استری کرتی سدرا نے ہنا کو مڑ کر آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ہنا کی غیر متوقع چیخ سن کر سدرا اور باورچی خانے میں کھانا پکاتی حلیمہ بیگم دہل کر باہر نکلی۔ الہی خیر، کیا ہوا ہنا؟ حلیمہ بیگم کی تشویش زدہ آواز ابھری، لیکن پھر وہ ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی۔ ابو آپ؟ خوشی سے چہکتی سدرا بھی احمد کے گلے لگ گئی۔ ہنا پہلے ہی ان کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ ارے میرا بیٹا، کیسی ہو آپ؟ اور جویریہ کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی جویریہ کے متعلق پوچھ کر حلیمہ بیگم کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ پہلے انہوں نے کب ایسی بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا؟ برسوں بعد آتے اور آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ باہر باپ سے ملنے کو بےتاب بچیوں کو وہ ہزاروں بہلاموں سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ابو، وہ سو رہی ہے، اسکول نیا نیا جانا شروع کیا ہے نا تو تھک جاتی ہے، اس لیے آتے ہی سو جاتی ہے۔ گرمیوں کی لمبی چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر سے نئے سرے سے اسکول کالج جانا بچوں کے لیے مشکل کام ہی ہوتا ہے۔ جبھی احمد صاحب سدرا کی بات پر ہنس پڑے۔ اور جناب، والدہ محترمہ کیسی ہیں آپ کی؟ ہمیں دیکھ کر تو گویا سانس لینا ہی بھول گئی ہیں۔ حلیمہ کو شرارتی نظروں سے دیکھتے
احمد صاحب نے بچیوں سے سوال کیا تو حلیمہ بیگم جھینپ کر آگے بڑھیں اور بیٹیوں سے کہنے لگی، اپنے ابو کو دروازے میں ہی کھڑا کر لیا ہے، اندر تو آنے دو انہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ حلیمہ کے کہنے پر دونوں بہنیں باپ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ اب خوش گپیوں کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہتا کہ حلیمہ نے سدرا کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا، ارے امی، آپ نے اکیلے ہی سب کچھ کر لیا، مجھ سے کہہ دیا ہوتا۔ سدرا نے باقی کام مکمل دیکھ کر شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارے ابو اتنے عرصے بعد آئے ہیں، تم لوگوں سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا ان کا، اور کام کون سا زیادہ تھا، سب کچھ تو تیار ہے، بس تم برتن لگاؤ۔ کھانے کے بعد چائے کا دور شروع تھا جب آپا بیگم کی آمد ہوئی۔ سامنے بیٹھے احمد صاحب کو دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے وہ گویا گنگ ہو گئیں۔ ارے احمد، تم اتنا اچانک، بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا، تمہیں لینے ایئرپورٹ آ جاتے۔ بھائی سے گلے ملتے انہوں نے کہا، بس آپا، میں نے سوچا اس بار سب کو حیران کر دوں، اسی چکر میں نہ فون پر آنے کا بتایا اور نہ ہی ایئرپورٹ پہنچ کر اطلاع دی۔ آپا کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے احمد صاحب نے تفصیل سے جواب دیا۔ ابھی انہیں آئے مشکل سے 10 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ کہنے لگی، آئے ہائے، ہنا، سدرا، تمہیں عقل نہیں ہے کہ پھپھو باہر سے آئی ہیں، سلام دعا ہی کر لیں یا چائے پانی کا پوچھ لیں۔ دیکھ رہے ہو احمد، یہ تربیت کی ہے تمہاری بیوی نے بچیوں کی۔ ارے ہم تو تمہاری عزت کے خیال سے خبر گیری کرتے رہتے ہیں، ورنہ تو بچیوں کی بے حسی دیکھ کر دل کڑتا ہے ہمارا۔ ہنا اور سدرا کو باپ کے گرد گھیرا ڈالے دیکھ کر انہیں عجیب کوفت نے آ گھیرا تھا، لہٰذا کچھ اور سمجھ نہ آنے پر اسی بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ مقصد تو صرف احمد کو بیوی کی نااہلی دکھانا تھا۔ نہیں نہیں آپا، میری بچیاں ایسی نہیں ہیں، یہ تو بس میرے آنے کی خوشی میں۔ احمد صاحب نے محبت سے ہنا کو ساتھ لگاتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ آئے بھی تو پورے 5 سال بعد ہیں نا؟ ہنا نے لاڈ سے اپنے ابو کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے اس انداز پر احمد صاحب گویا نہال ہو گئے، جبکہ آپا بیگم کو محبت کا یہ مظاہرہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ آئے ہائے، اب یوں تو نہ چمٹو باپ کو، بیچارہ تھکا ہارا آیا ہے، کچھ دیر آرام تو کرنے دو۔ انہوں نے غصے سے ہنا کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں آپا، ان کو کچھ مت کہیں، ان کو دیکھ کر تو میری ساری تھکن دور ہو گئی ہے۔ سدرا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے احمد صاحب نے آپا بیگم کو ٹوکا تو ان کے ساتھ ساتھ حلیمہ بھی حیران رہ گئی۔ 5 سال پہلے کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، جب احمد کے آنے پر قدم قدم پر آپا نے بچیوں کو ڈانٹا تھا اور حلیمہ کی بھی سرزنش کرتی رہتی تھی۔ تب احمد ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے تھے، لیکن اب مسلسل ان کی ہر بات کی نفی کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے احمد صاحب نے کہا، اچھا آپا، اب غصہ تھوک دیں اور ایک اور حیران کن بات سنیں۔ میں نے کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا، وہ منظور ہو گیا ہے۔ اگلے مہینے میں اپنی فیملی سمیت کینیڈا چلا جاؤں گا۔ احمد صاحب کی بات سن کر ہر کوئی سکتے میں آ گیا۔ ہیں؟ سچی ابو؟ ہنا گویا اچھل ہی پڑی۔ بالکل سچ بیٹا، میں نے کافی عرصے سے درخواست دی ہوئی تھی، جو منظور ہو گئی ہے۔
سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ رہائش بھی مل رہی ہے۔ اب میرا بچہ کینیڈا جا کر پڑھائی کرے گا اور وہیں پوزیشن بھی لے گا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ احمد صاحب نے ہنا کی پوزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تو ہنا نے زور و شور سے سر ہلایا اور بولی، بالکل ٹھیک ابو، لیکن جانے سے پہلے میں اپنی دوستوں کو پارٹی دوں گی۔ اس نے اٹھ کر کہا، ضرور، لیکن صرف دوستوں کو ہی کیوں بھائی؟ ہم بڑے پیمانے پر دعوت کریں گے اور سارے خاندان کو بلائیں گے۔ پھر پتہ نہیں کب وطن آئیں، ایک بار تو سب مل بیٹھ لیں۔ کیوں آپا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہنا کے ساتھ پروگرام ترتیب دیتے ہوئے آخر میں انہوں نے بڑی آپا کی رائے لینا چاہی۔ وہ بھی حالات کی تبدیلی کو بھانپ گئی تھیں، جبھی دھیمے انداز میں سر ہلا کر تائید کی۔ احمد صاحب نے ان کے انداز اور حلیمہ بیگم کی حیرت کو بغور دیکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگے، مجھے آپ لوگوں کی حیرت بخوبی نظر آ رہی ہے۔ آپ سب میرے بدلے رویے پر حیران ہیں، لیکن اگر میں فاروق حسن کا وہ حال نہ دیکھتا تو شاید میں بھی ساری زندگی یوں ہی رشتوں کو بے توازن رکھتا۔ اس نے بھی ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کو ترجیح دی اور اپنی اولاد اور بیوی کو نظر انداز کیے رکھا۔ اب جب کہ ایک حادثے میں وہ اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو اس کی اولاد نے تو اس سے نظریں پھیری ہی ہیں۔ اس کے بہن بھائیوں نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، جن کے لیے وہ ساری زندگی مشین بن کر کام کرتا رہا اور ان کے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگا رہا۔ اب ایک سرکاری ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پڑا، وہ ہر پاکستانی جاننے والے کو جو اس کی عیادت کو جاتا تھا ایک ہی نصیحت کرتا کہ رشتوں میں توازن رکھو، ورنہ آخری عمر میں خود بے توازن ہو جاؤ گے۔ آپا، میں کیسے خود کو فاروق کی جگہ دیکھنا پسند کر سکتا ہوں؟ لہٰذا ابھی سے میں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے، تاکہ کل جب خدا نخواستہ میں زندگی کے کسی موڑ پر تھک کر رکوں تو مجھے سنبھالنے اور میری تھکن اتارنے والے سہارے موجود ہوں۔ تب میری بیٹیاں اپنی معصوم مسکراہٹ سے میری دلجوئی کریں اور میری شریک سفر جسے ساری زندگی میں نے نظر انداز کیا، شاید میری اب توجہ اور محبت پا کر پچھلی زندگی کی اذیت بھول جائے، اس وقت میری تھکن کو اپنے نرم ہاتھوں سے سمیٹ لے، میرے دکھ پر روئے اور میری خوشی میں خوش ہو۔ اگرچہ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، لیکن اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں اپنے آج کے عمل سے اپنا کل سنوار سکتا ہوں، اپنے بے توازن رشتوں کو توازن بخش کر میں آپ سب کے ساتھ ساتھ اپنے کل کو بھی بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر دل میں پختہ عہد باندھتے ہوئے احمد صاحب آنے والے کل کی سرشاری میں کھو سے گئے۔ اے حلیمہ، اگر کوئی کام ہے تو مجھے بھی بتاؤ، کہاں اکیلی ہلکان ہوتی پھر رہی ہو؟ دعوت والے دن آپا بیگم کے ساتھ چھوٹی آپا بھی حلیمہ کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھیں۔ احمد صاحب کے رویے نے انہیں خوب اچھی طرح سے باور کروا دیا تھا کہ اب حلیمہ سے بنا کر رکھنے ہی میں ان بہنوں کی بہتری ہے۔ جبھی کل تک انہیں پاؤں کی جوتی کے برابر نہ سمجھنے والی نندیں اب چھوٹی سی چھوٹی بات میں ان کی رائے لے رہی تھیں اور آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ نہیں آپا، سب کام مکمل ہیں، آپ تکلف نہ کریں، آئیں ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ صوفے پر جگہ بناتے ہوئے حلیمہ نے انہیں پاس بیٹھنے کو کہا۔
قریب ہی 2-3 اور رشتے دار خواتین جمع تھیں۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگنے کی اطلاع پر ساری خواتین اٹھ کر باہر چلی گئیں تو آپا بیگم حلیمہ بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ سنو حلیمہ، باہر جا کر ہم بہنوں کو بھول مت جانا۔ ارے ہماری تو جان اٹکی ہے بچیوں میں۔ احمد سے کہا بھی تھا کہ سدرا کا نکاح میرے رمیز سے اور حنا کا چھوٹی کے فرخ سے کر دے۔ کل کو لڑکوں کو بھی باہر بلوا لینا، اپنے لڑکے ہیں، ماموں کا احترام کریں گے۔ باہر کے لڑکوں کا کیا بھروسہ، لیکن اس نے کوئی خاص بات ہی نہیں کی۔ اب بھی اسے یاد دہانی کرواتی رہنا، اگلی بار جب آؤ تو بچیوں کا نکاح کر کے جانا، پھر کیس جمع کروانے میں بھی وقت لگے گا۔ بڑی آپا اب حلیمہ بیگم سے اپنے بیٹوں کا مستقبل محفوظ کروانا چاہ رہی تھیں۔ احمد صاحب نے تو رشتوں کی بات پر کچھ سال بعد کا کہا تھا، اور وہ بھی بچیوں کی مرضی پر منحصر تھا، لیکن دونوں بہنیں حلیمہ کے ذریعے سے ہی صحیح اقرار سننے کی خواہاں تھیں، تاکہ کل کو ان کے بچے بھی کینیڈا جا کر ڈالر کما سکیں۔ آپا بیگم کی باتیں سن کر حلیمہ نے کہا، آپا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ احمد نے انکار تو نہیں کیا نا؟ بس مناسب وقت کا کہا ہے، جب بچے شادی کے قابل ہوں گے تو پھر ہی رسم وغیرہ کر لیں گے۔ ابھی تو سارے بچے پڑھ رہے ہیں، اس طرح ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوگی۔ حلیمہ بیگم کی بات پر دونوں بہنوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اثبات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہروں سے اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے حلیمہ بیگم دھیرے سے مسکرا دیں۔ واہ مولا، تیری شان ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ بہنیں مجھے کسی گنتی میں نہ رکھتی تھیں، اور اب احمد کی سوچ کیا بدلی، ہر کوئی بدل گیا۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اور میری بچیوں نے طویل عرصہ ان لوگوں کی زیادتیوں کو سہتے گزارا، اور اب تو نے انعام کے طور پر ہمارا احمد ہمیں لوٹا دیا، تو پھر میں اکڑ دکھا کر ناشکری کیوں کروں؟ جب مشکل دن ختم ہو گئے ہیں تو ان کو دوہرا کر خود کو اذیت میں کیوں گرفتار رکھوں؟ مجھے ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ احمد مکمل طور پر ہمارے ہو جائیں اور ان کا بھی دل نہ دکھے۔ آخر کو ہیں تو احمد کی بہنیں ہی نا، ان کے بغیر احمد بھی ادھورے ہوں گے۔ اب اتنے لمبے عرصے بعد مجھے بٹا ہوا احمد نہیں، بلکہ بالکل مکمل احمد چاہیے۔ اسی لیے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ خود میرے حق میں بہتر ہے۔ دل میں آئی بدگمانیوں کو دور ہٹاتے ہوئے حلیمہ نے محبت سے سوچا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اس کا شوہر اور بچیاں اس کی منتظر تھیں۔